عبادتیں ہمارے اندر ایک وحدت اسلامی کا تصور پیدا کرتی ہیں کہ مسلمان ایک ہے، اور جس کو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان المؤمنون کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے ایک جسم کے کسی ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی اس کو، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی ناحق تکلیف پہنچ رہی ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا ہو، تو سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے۔ اس وقت عالم اسلام کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ایک طوفان برپا ہے۔ برما کے صوبہ ارکان میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو کہیں پناہ میسر نہیں ہے، سمندر میں کود کود کر وہ اپنے جانیں بچانے کی کوشش میں ہے، لیکن وہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ باقاعدہ چن چن کر مسلمان کو چن کر یہ دیکھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ مدت دراز تک تو کسی کے کان پر جھو بھی نہیں رینگی، کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی، کچھ تھوڑی بہت آواز اٹھی تو ذرا تھوڑے دنوں کے لیے مدھم پڑ گیا، لیکن اب تشدد کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے، اور اس درجہ آئی ہوئی ہے کہ باقاعدہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، نظر آتش کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے قربانی کی تو تمہارے پورے خاندان کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ میرے پاس کل ایک فون آیا تھا برما سے کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں، قربانی اگر کرنے کے لیے جائیں گے نہیں، یہ اس علاقے کی بات ہے جب بڑا شہر ہے رنگون، وہاں قربانی کرنے سے لوگوں کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ اگر قربانی کریں گے تو ہمیں یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی، تحقیق کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو چن چن کر جلایا جا رہا ہے، چن چن کر ختم کیا جا رہا ہے۔ خود برما کی حکومت جو بدترین اسلام دشمن حکومت ہے، اور وہ ان سارے جرائم میں برابر کی شریک ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 2900 انسان قتل کیے جا چکے ہیں، 2900 انسان اس کے کہنے کے مطابق، اعتراف کے مطابق۔ حقیقت میں تو تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ حالت ہو رہی ہے برما میں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے، میڈیا ہمارا، اخبارات، ہمارے ریڈیو، ہمارا ٹیلی ویژن، ایک کوئی جس چیز کے بارے میں مغرب اور انگریز یہ کہہ دے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو سارے زمین و آسمان ایک کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہزارہا انسانوں کو جانوروں کی طرح درندگی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی آواز، اقوام متحدہ کی آواز، انسانی حقوق کی تنظیموں کی آواز، اور ان مغرب کے ان جمہوریت کے نام لینے والے نام نہاد امن پسندوں کی آواز۔ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی اکا دکا کسی مسلمان کے سے سرزد ہو گیا ہوتا تو دیکھتے آپ کہ کیا چیخ پکار مچی ہوتی، کس طرح پوری دنیا کا میڈیا اس کی مذمت کر رہا ہوتا، کس طرح وہاں پر وفود بھیجے جا رہے ہوتے، کس طرح طبی امداد فراہم کی جا رہی ہوتی۔ اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، ان بھائی بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا کوئی علامتی مظاہرہ تو ہو، اور اس کا ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس ظلم و ستم کے خلاف
جو کچھ کر سکتا ہے، جو آواز بلند کر سکتا ہے، جو آواز اٹھا سکتا ہے، جو احتجاج کر سکتا ہے وہ کرے۔ اقوام متحدہ کو تار بھیجے جائیں، ان کو اس بات کے اوپر جھنجھوڑا جائے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو متوجہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کو امداد پہنچانے کی جو صورت، آج کل امداد پہنچانا بھی مشکل ہے، لیکن تو اگر کوئی اس امداد پہنچانے کا راستہ ہو تو اس کو اختیار کیا جائے کہ کم از کم جو بیچارے زندہ رہ گئے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس غذا نہیں، کھانے کو نہیں، تو ان کو کسی طرح کوئی مدد پہنچائی جا سکے، اس کا ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اے اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگی ہے، اور یہ دعائیں بھی قبول اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ بن کے مانگتا ہے۔ اگر گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو نافرمانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے پھر بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں نافرمان بندے کو مانگنے کا حق پہنچتا نہیں، تو اس لیے گناہوں کو ترک کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی خاص مدد فرمائے، ان کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور ان کے سلسلے میں ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔